شام ڈھل چکی تھی۔ ولید خان کے وسیع و عریض گھر کے ہال میں آج معمول سے زیادہ روشنی تھی۔ فانوس کی روشنی پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی، جبکہ درمیان میں رکھی میز پر چائے اور دیگر لوازمات سجے تھے۔ ہال میں سب موجود تھے۔ ولید خان ایک طرف بیٹھے تھے، ان کے سامنے جمال خان اور ان کی اہلیہ جمل بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ ارحم بھی موجود تھا۔ ارحم آج غیر معمولی طور پر خوش تھا۔ نفیس لباس، سنورا ہوا چہرہ، آنکھوں پر میں چمک، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ بار بار اپنے والدین کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی جمل کو دیکھتا، کبھی جمال کو، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ آج وہ واقعی نور کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ جمل نے اپنے بیٹے کی خوشی محسوس کی تو ان کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی دوران فاطمہ بھی چائے کی ٹرے لیے ہال میں داخل ہوئیں۔ وہ خاموشی سے سب کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات رکھنے لگیں۔ لیجیے جمال خان صاحب۔ شکریہ بھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جمال نے چائے کا کپ پکڑا تھا۔ فاطمہ بی نے جمل، ارحم، ولید خان اور نمل کو بھی چائے پیش کی۔ کمرے میں رسمی گفتگو جاری تھی۔ ارحم خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کی خوشی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران سیڑھیوں سے قدموں کی ہلکی آواز سنائی دی۔ سب کی نظریں بے اختیار اٹھ گئیں۔ نور سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ سادہ مگر بے حد خوبصورت لباس، کھلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے پر ہلکی سی معصومیت اور آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح گہری سنجیدگی تھی۔ ارحم کی نظریں جیسے ہی نور پہ پڑیں وہیں رک گئیں۔ چند لمحے تک نور کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی نور تھی جسے دیکھنے کے لیے وہ ترکی سے واپس آیا تھا۔ نور نے ہال میں موجود سب کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلا جواب نور کے کانوں تک ارحم کا ہی پہنچا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی جمل کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ جمل نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ آؤ میری بیٹی۔ نور ان کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ جمل نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماشاءاللہ، آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ نور ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ارحم خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی مزید گہری ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے رسمی گفتگو میں گزر گئے تھے، پھر جمل نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ بیٹا، اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ نور نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جمل نے ایک لمحے کے لیے جمال خان کی طرف دیکھا، پھر ولید خان اور نمل کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آج ہم یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ولید خان کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی تھی۔ خاص مقصد؟ جمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نور کا ہاتھ تھامے رکھا۔ جی ہاں بھائی جان، ایک خاص مقصد۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئیں، پھر نرمی سے بولی تھیں۔ ہم آج نور کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہال میں چند لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ نور کے چہرے پر یکدم حیرت پھیل گئی تھی۔ اس کی نظریں بے اختیار ارحم کی طرف اٹھیں۔ ارحم نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کے چہرے پر موجود خوشی چھپ نہ سکی تھی۔ نمل کے چہرے پر بھی خوشی پھیل گئی۔ جمال خان نے بات کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی ولید صاحب۔ ان کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نور ہماری بہو بنے۔ نمل خوشی سے اپنی شوہر کی طرف دیکھنے لگی تھی، مگر ولید خان خاموش رہے۔ چند لمحوں تک کسی نے کچھ نہیں کہا، پھر ولید خان نے سرد نگاہ جمال پر ڈالی۔
آپ لوگوں کو واقعی یہ رشتہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا؟ آپ لوگ واقعی یہ رشتہ لے کر آئے ہیں؟ جمال خان نے قدر حیرت سے انہیں دیکھا۔ جی۔ ولید خان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تو آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے کر دوں گا؟ ارحم کے چہرے پر خوشی ایک دم ماند پڑ گئی تھی۔ جمل نے حیرت سے ولید کو دیکھا، مگر ولید خان رکنے والے نہیں تھے۔ میری بیٹی کے لیے میں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا اور معذرت کے ساتھ۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ خاندان میں کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ نمل کی خوشی یکدم پریشانی میں بدل گئی تھی۔ نور جمل کے پاس بیٹھی خاموش ہو گئی اور ارحم، وہ اپنے سامنے بیٹھے ولید خان کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ چند لمحے پہلے اس کے دل میں جو امید تھی وہ جیسے ایک ہی جملے نے توڑ دی تھی، ایک ہی جملے میں ٹوٹ گئی تھی۔ ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے وقت کو وہیں روک دیا ہو۔ ارحم کے چہرے پر موجود خوشی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ جمال خان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، مگر اس بار اس کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جمل کی آنکھوں میں بھی اداسی اتر آئی تھی۔ ارحم آہستہ سے نظریں اٹھاتا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ نور سے ملی۔ نور کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے اس کے ہونٹوں تک آ کے رک گئے تھے۔ ارحم نے نظریں اٹھا لیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں ابو، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ جمال خان بھی خاموشی سے اٹھ گئے۔ جمل نے ایک نظر نور کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کے پیچھے چلی گئی اور وہ تینوں چند لمحے بعد گھر سے نکل گئے۔ گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر ارحم کے ہاتھ مضبوطی سے جمے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے گاڑی چلا رہا تھا۔ رفتار معمول سے کئی زیادہ تھی۔ جمال خان اگلی نشست پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے، مگر کچھ کہنے سے گریز کر رہے تھے۔ پچھلی نشست پر جمل خاموشی سے بیٹھی تھیں۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی گھٹن بھری تھی۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، بس ایک عجیب سی خاموشی۔ صرف انجن کی آواز اور تیزی سے گزرتی ہوئی سڑک۔ ارحم کی نظریں سڑک پر جمی تھیں، مگر اس کا ذہن بار بار اسی ہال میں واپس جا رہا تھا۔ نور، اس کا خاموش چہرہ، اور وہ لمحہ جب اس کے والد نے اس کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ آنکھوں میں اتری نمی، مگر اس نے پلک جھپک کر اسے چھپا لیا۔ جمال خان نے آخر کار دھیمی آواز میں کہا، ارحم، مگر ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جمال خان پھر خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت ان کا بیٹا کسی کی بات سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ گاڑی اسی خاموشی کے ساتھ گھر کے سامنے جا رکی۔ ارحم نے گاڑی بند کی اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ تیز قدموں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ ارحم، پیچھے سے جمل کی آواز آئی۔ وہ رک گیا، مگر پلٹا نہیں۔ جمل جلدی سے اس کے قریب آئیں۔ بیٹا ارحم۔ ارحم نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ جمل نے محبت سے کہا، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر آرام کر لینا۔ ارحم نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی مگر
تھکی ہوئی آواز میں کہا، امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ لیکن بیٹا تم نے صبح سے، پلیز امی۔ میں اس بار اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، امی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ زمل خاموش ہو گئیں۔ ارحم تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو گیا۔ زمل وہیں کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی، مگر جمال خان بھی خاموشی سے ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آج ان کے بیٹے کے دل کو چوٹ لگی تھی، جس کا درد الفاظ سے کہیں گہرا تھا۔ ارحم کمرے میں کھڑکی کے قریب بیٹھا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ باہر رات پھیل چکی تھی اور شہر کی روشنیاں دور تک دکھائی دے رہی تھیں۔ ارحم کھڑکی سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گردش کر رہا تھا، جمال خان کا سخت لہجہ، اپنے والدین کے سامنے ہونے والی وہ گفتگو اور نور کا خاموش رہ جانا۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر نور کا نام جگمگا رہا تھا۔ ارحم چند لمحوں تک فون کو دیکھتا رہا، پھر کال اٹھائی۔ ہیلو۔ ارحم آج اس انداز میں نہیں بولا تھا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ نور بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ ارحم بھی خاموش رہا۔ دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پہلی بار تھا جب ان دونوں کے درمیان خاموشی محبت کی نہیں بلکہ ناراضگی کی تھی۔ آخر نور نے بہت دھیمی آواز میں کہا، ارحم۔ وہ کہتے کہتے رک گئی تھی، پھر آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میں معافی چاہتی ہوں ارحم۔ ارحم اس کی بات پر خاموش رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بابا ایسا جواب دیں گے۔ نور کی آواز لرزنے لگی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ میری زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ بس نور۔ ارحم نے نور کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ اس کی آواز میں پہلی بار نور کے لیے غصہ تھا۔ نور خاموش ہو گئی۔ ارحم نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ کہا تھا نا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے گھر رشتہ لے کر آؤ۔ کہا تھا نا نور۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ارحم کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں تمہاری بات پر اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر آیا۔ مجھے یقین تھا کہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر تلخی سے بولا تھا، لیکن جب تمہارے سامنے میرے والدین کی توہین ہوئی تو تم خاموش بیٹھی رہیں۔ نور نے فوراً کچھ کہنا چاہا۔ ارحم نہیں نور، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس بار مزید سخت لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں وہاں میرے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں اپنے والد کے سامنے کہنا چاہیے تھا کہ تم میری زندگی کا فیصلہ کسی اور کی مرضی سے نہیں ہونے دو گی نور۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ نور سسک اٹھی تھی۔ میں نے تم سے یہ امید نہیں کی تھی کہ تم بھی۔ ارحم کی آواز ٹوٹنے لگی، مگر غصہ ابھی بھی باقی تھا۔
تم جانتی ہو نور، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے والدین کو کسی کے سامنے اس طرح کھڑا دیکھا ہے، اور پہلی بار مجھے اپنے والدین کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری وجہ سے ان کی بے عزتی محسوس ہوئی ہے۔ دوسری طرف نور مسلسل رو رہی تھی۔ ارحم نے دھیمی مگر انتہائی دکھ بھری آواز میں کہا، یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے نور، بہت زیادہ۔ نور نے روتے ہوئے کہا، ارحم میری بات تو سنو۔ مگر ارحم نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کال ختم کر دی تھی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ ارحم نے فون اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر اس بار اس نے آنسو پونچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری طرف نور اپنے کمرے میں فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ فون کو دیکھتی رہی جیسے ابھی ارحم دوبارہ کال کرے گا، مگر فون خاموش تھا۔ نور نے آہستہ سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا جس شخص کے سامنے وہ اپنی ہر بات کہہ سکتی تھی، آج اسی شخص کے سامنے اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔